سورہ سجدہ آیت نمبر 16. اس سے پہلے کی آیت جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ انما وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر اور جب ان پر ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کیا کرتے ہیں وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ تکبر نہیں کرتے اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ عبادت سے تکبر جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. یعنی ایک انسان عبادت بھی کرتا ہے اور ساتھ تکبر بھی کرتا ہے، میں حاجی، میں نمازی، میں صدقہ و خیرات کرنے والا، میں سخی، تو یہ عمل اس کو جہنم میں لے جانے والا ہے. تو عبادت میں یہاں پر خاص طور پر تکبر، ویسے بھی تکبر ناپسندیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور عبادت کے معاملے میں تکبر، میں نے تو اتنا پڑھ لیا، میرے سے زیادہ کس کو آتا ہے، اور میں تو اتنا نالج رکھتی ہوں، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے، میرے سامنے کوئی کیسے بول سکتا ہے، یہ چھوٹا ہو کے ہم کو کیسے نصیحت کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں تکبر میں ہے جو اللہ تعالیٰ کو قطعی نہیں ناپسند ہے. تو ایمان والوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے یا آیتوں سے وہ گزرتے ہیں تو یاد دہانی ہو جاتی ہے. ذکر کا میں نے دو معنی بتائی تھی نا، ایک تو ذکر ہے یعنی ایک چیز ذکر کا یہ ہوتا ہے کہ مثلا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ایک الگ وہ ہے. دوسرا کیا ہے ذکر، کہ کوئی چیز مثلا بھولی بھی ہوتی ہے ہم کو، اور جب کوئی یاد دلاتا ہے ہاں میں تو کتنے دن ہوا یہ نہیں کری، ہاں مجھے کرنا چاہیے، اب اس کی یاد دلانے پر کیا ہوا، اس کو وہ چیز یاد آ گئی. تو یہ دونوں چیز ذکر کے معنی میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، جہاں بھی ذکر آتا ہے تو ذکر یعنی تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و کبریائی بڑائی بیان کرنا، یہ تو ایک ذکر ہے ہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ ذکر نہیں ہے، لیکن ایک ذکر یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے. ایک ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرنا، اور نماز کیا ہے، پوری کی پوری اللہ کا ذکر ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ شروعات کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. رکوع میں جا رہے ہیں اللہ کی تعریف سبحان ربی العظیم، سجدے میں جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. ویسے بھی جس نے دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم و بحمدہ، تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کا کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے. تو بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ کوئی چیز ہم بھول چکے ہیں، اس کی یاد دہانی. اسی لیے قرآن سے جڑے رہنا اس قدر ضروری ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اپنا محاسبہ ہوتا ہے، اللہ یہ تو میں پہلے کرتی تھی پھر میں بھول گئی، اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ آیتیں میری نظروں سے گزری تو مجھے وہ چیز یاد آ گئی کہ مجھے وہ کرنا چاہیے، یا میں وہ کرنا کیوں چھوڑ چکی ہوں، مجھے کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں. باجی کون سی آیت سے کی تفسیر ہے یہ آیت نمبر 15 کی 15؟ 15 سورہ سجدہ. یہ ہم پڑھ چکے تھے، جیسے ہم لوگوں نے تھوڑا سا ریمائنڈ کیا کیونکہ یاد دہانی کی بات آئی یہاں پر. ذکروا بہا خروا سجدا، اور کیا ہے خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وهم لا یستکبرون، یعنی وہ تکبر نہیں کرتے. یا سجدہ لٹرلی سجدہ بھی ہے کہ جیسے ہی سجدہ کی آیتیں آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، سجدے میں فوراً گر جاتے ہیں. یعنی وہ نہیں کرتے کہ سستی کاہلی یا وہ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یعنی ہم کو پکار رہے ہیں اور ہم اپنی نیندوں میں غفلت میں ہیں، کیونکہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے. اسی طرح خروا سجدوں میں یہ بھی آتا ہے، کیونکہ جیسے سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے، جب ان پر ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے، اللہ کی آیت کو پڑھی جاتی ہے تو اس میں اندھے بہرے گونگے بن کر نہیں گر پڑتے، بلکہ اس میں تحقیق کرتے ہیں، اس میں غور و تدبر کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اچھا یہاں پر یہ آیت کیوں آئی ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باریکی کیا بتائی ہے، یہ ساری چیزیں.
تو وہ ایک چیز ہے. دوسرے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر کوئی احکام ہم تک پہنچتا ہے تو پھر ہم وہ ایمان والے اس میں ہیلے بہانے نہیں کرتے. میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی, میرے لیے تو یہ بہت مشکل ہے, میرے گھر کا ماحول تو ایسا نہیں ہے, اور میرے لیے تو یہ کرنا بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, اور میرے لیے امپاسبل ہے. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا سر آنکھوں پر. پھر اس کے لیے سارا گھر اگر ناراض ہو جاتا ہے, سارا کنبہ اگر ناراض ہو جاتا ہے, سارے خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں, تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہے, نہیں, ان کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پابندی سے اس کی وہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا کام. تو ایسے ہی لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر جھک جاتے ہیں, گر پڑتے ہیں, خرو کہتے ہیں آواز کے ساتھ گرنا, یعنی اس طرح کہ ان کی آواز میں وہ لگتا ہے کہ وہ ہوتا ہے جیسے ایک سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ, کچھ آواز پیدا ہوتی ہے نا, گھٹنا ٹکتا ہے, اس کی ایک آواز آتی ہے, سجدے میں جاتے ایک آواز ہوتی ہے, تو آواز کے ساتھ وہ گرتے ہیں سجدے میں. سجدہ خالی نہیں کہا کہ وہ سجدہ کر لیتے, نہیں, خرو سجدہ, یعنی باقاعدہ اپنے عمل کے پریکٹیکل کے ذریعے وہ سجدے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم جھک گئے, اللہ کے لیے ہم نے مان لیا, اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے اپنا یہ پہلو بستر سے الگ کیا. جیسے آگے کی آیت آ رہی ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, آیت نمبر 16, تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. الگ رہتے ہیں ان کے پہلو ان کی کروٹوں سے, راتوں کو وہ اللہ کے لیے بستر چھوڑ دیتے ہیں. تتجافا ہے یہ انل مداجی, مداجع کہتے ہیں ہر سونے کی جگہ, ضروری نہیں ہمارا پلنگ یا ہمارا بستر ہو, انسان جہاں بھی آرام کے لیے سو جاتا ہے. بعض غریب مسکین ہے زمین پر چادر بچھا کے سو جاتے, بعض یہ ہے کہ کچھ نہیں ملا تو کہیں بھی مٹی پر بھی سو گئے. تو اس طرح سے تو ہر وہ سونے کی جگہ مداجع ہے, اور خاص طور پر خوابگاہیں, اپنے بیڈ رومز, اپنے اس سے, تو یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بستر چھوڑ دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, یدعون ربہم خوفا وطمعا, وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی, یعنی نہ تو اس سے مایوس ہوتے ہیں نہ نڈر رہتے ہیں, یعنی ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے استقامت نصیب کرو, کبھی ایسا نہ ہو کہ میں کروں اور کبھی نہیں کروں, بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت نصیب کرے. اور امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ میری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اور یہ کوالٹی جو تہجد کی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے, یہ جنت میں جانے والوں کی خاص خوبی بیان کی گئی ہے. اور تہجد کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ زندگی میں اس نماز کی بڑی تاثیر ہے, خاص طور پر مشکلات میں, جیسے کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پر جو ایک قول ثقیل ہم ڈالنے والے, ایک بھاری بوجھ ہم ڈالنے والے, اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں آ کے ملاقات کرو. ایک تو ہے کہ با جماعت نماز ہو رہی ہے, سب کے بیچ میں ہے, وہ تو ایک ہو رہی ہے فرض نماز, اکیلے میں ملو. اور یہ جو ہے کہ ہم سب کے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ ہم جو تبلیغ کا کام کرنے نکلیں گے تو بہت سی ثقیل باتیں لوگوں کی سننی پڑے گی. اس کے لیے یہ نماز مدد دے گی, اور اس وقت مدد مانگنا جب سب سو رہے ہوں. یہ ایسا نسخہ ہے جو ڈائریکٹ اثر کرتا ہے, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں. تھوڑی سی تکلیف سے ہر تکلیف, ہر بیماری, ہر حاجت کا علاج. تھوڑی سی نیند قربان کرنا ہے لیکن بہت خیر کثیر ہے اس میں. جیسے کہ یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ اپنے گرم گرم بستر چھوڑ کر, یعنی سخت سردی کے دن ہے اور ہیٹر وغیرہ ہے یا گرم بستر میں سوئے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور وہ سر آنکھوں پر کیا کرتے ہیں, وہ اپنا اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. اور اپنے جو رات کی بڑی نعمت بہترین وہ کیا ہے کہ اچھی نیند کا آنا, اس کو کس کے لیے ترک کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ ان کو اہمیت معلوم ہوتی ہے نا.
اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اچھی امیدیں رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، اس کے عذاب سے لرزتے رہتے ہیں اور اس کے جلیل الشان ثواب کے امیدوار و منتظر رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی دونوں طرح کی عبادتیں، یعنی یہاں پر خاص طور پر تہجد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ کرتے ہیں، مال کا خرچ کرنا بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علاج، مریض اپنے مرض کا علاج بھی اس کے ذریعے کرتے ہیں، یہ صدقے سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کس سے کرو؟ صدقے سے۔ تو مریض جب بیمار ہو تو کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ نکالے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی چیز کی گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، فوراً کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکال دینا چاہیے۔ یہ بلاؤں کو ٹالنے والا اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ مثلاً میں روزانہ 100 روپیہ نکالوں، بلکہ جو بھی، کیونکہ دو کوالٹی یہاں بتائے گئے کہ راتوں کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی دونوں طرح کی عبادتیں انجام دیتے ہیں، لازمی بھی اور متعددی بھی۔ لازمی کیا ہے؟ مثلا جو فرض کر دیا گیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور متعدی کیا ہے؟ یعنی جو فرض نہیں کی گئی ہے بلکہ وہ خوشی سے اللہ کی خاطر کرتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو خوشی سے کوئی کام کرے گا تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اسی کو پلٹ کر ملے گا اس کا اجر و ثواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سردار ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو اللہ کی کتاب ہمیں صبح صادق کے وقت پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ نے تاریکی کے بعد ہمیں روشنی دکھائی، ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ضرور ہو کر رہے گا۔ آپ اپنے بستر سے علیحدہ ہو کر رات گزار دیتے ہیں جب مشرکوں کو بستروں سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو شخصوں سے خوش ہوتے ہیں، ایک تو اس سے جو اپنے بستر سے عزیزوں اور بیوی بچوں کے درمیان سے اٹھ کر میرے انعام کا امیدوار بن کر اور میرے عذاب سے ڈر کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک اس سے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، اتفاق سے شکست کے آثار اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسے بھاگنے کا عذاب بھی معلوم ہے کہ اگر پیٹ پھیر کر میں بھاگوں گا تو آگ کا عذاب بھی ہے، اور میدان میں ڈٹے رہنے کا ثواب بھی اس کو معلوم ہے، بس وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر ثواب کی امید پر میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے فرشتوں ذرا میرے اس بندے کو تو دیکھو جو میرے عذاب سے ڈر کر اور ثواب کی امید پر اپنی جان تک قربان کر بیٹھتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے میں تبوک کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چلتے چلتے ایک دن میں نے آپ کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، یہ بات اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ آسان فرما دے۔ خاص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ نکالتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا بھی بھلائی کا دروازہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کیا میں تم کو ان کاموں کا سر اور ان کا ستون اور ان کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا تمام کاموں کا سر اسلام ہے، ان کا ستون نماز ہے، اور ان کے کوہان کی بلندی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو ان تمام کاموں کی جڑ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے اپنی زبان پکڑ کر کہا اسے روک کر رکھو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا باتوں کی بھی پاس پروس ہوگی؟ باتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ فرمایا معاذ تم کو تمہاری ماں گم کرے، لوگوں کو اوندھے منہ ان کی زبان کی کھیتیاں ہی جہنم میں لے جائیں گی۔ پھر فرمایا جب حق تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں اگلوں اور پچھلوں کو جمع فرمائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا بلند آواز سے اعلان کرے گا جن کو تمام موقف والی جو بھی کھڑے ہوں گے وہ سب سن لیں گے۔ آج بہت جلدی موقف والے جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے۔ پھر دوبارہ اعلان کریں گے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے نرم گرم بستر چھوڑ دیا کرتے تھے، چنانچہ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے مگر بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں سے بنائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو بتایا ہے
تو تہجد کے بارے میں ایک رائٹر نے بہت خوبصورت ایک وہ لکھا ہے جس کو میں پڑھ کر سناتی ہوں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے فرض نمازوں اور قیام اللیل میں کیا فرق ہے؟ سب سے زیادہ تحقیق جو میں نے قیام اللیل کے متعلق کی ہے، اس سے آپ کے تن بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی آپ سوچیں گے، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ سب اس تحریر کو آخر تک لازمی پڑھیں۔ یہ دعوت کا کارڈ ہے۔ تہجد کیا ہے؟ دعوت کا کارڈ ہے، اور کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ مجھے رات کے آخری حصے کی نماز قیام اللیل نے تعجب میں مبتلا کر دیا، یعنی جب تک یہ رائٹر لکھ رہے ہیں کہ میں جب اس کے بارے میں تحقیق کرتا گیا تو مجھے بڑے تعجب میں اس چیز نے ڈال دیا، اور میں نے جو اس سے مواخذہ کیا، یعنی میں نے جو پایا اس سے، وہ کیا ہے کہ فرض نمازوں کی ندا بشر ہی لگاتے ہیں، یعنی مؤذن لگاتے ہیں نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن قیام اللیل کی ندا رب العالمین خود لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرض نماز، یعنی یہ دونوں میں فرق بتا رہے ہیں، فرض نماز اور تہجد میں، کہ فرض نماز کے لیے تو مؤذن آپ کو آواز دیتا ہے، تہجد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جس کے لیے آپ کھڑے ہونے جا رہے ہیں وہ خود آپ کو اٹھاتے ہیں اور آپ کو کھڑا کرتے ہیں کہ آؤ اور مجھ سے باتیں کرو۔ اور میں نے پایا کہ فرض نمازوں کی ندا پر ہر شخص سنتا ہے، یعنی ہر ایک کے کان میں، چاہے وہ نماز کے لیے جائے یا نہیں جائے، ضرور اس کے کان میں جہاں بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے سب کو آواز جاتی ہے۔ لیکن قیام اللیل کی ندا، پکار، بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں، یعنی صرف چند مخصوص لوگوں کو وہ پکار سنائی دیتی ہے، ہاں یہ ٹائم ہو گیا ہے، الارم بج گیا ہے، اب یہ اس ٹائم اٹھ جانا چاہیے، میرے رب مجھے پکار رہے ہیں۔ تو یہ مخصوص لوگ سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ پھر فرض نمازوں کی ندا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا ہے حل من سائل فأتیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں۔ پھر اسی طرح فرض نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، جبکہ قیام اللیل صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب۔ پھر فرض نمازیں بعض لوگوں کی دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا، کبھی کوئی آ رہا ہے دیکھ رہا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ قیام اللیل چھپ کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ رات کو اٹھے، آپ نے نماز پڑھی خاموشی سے اور فجر پڑھی اور آپ سو گئے یا آپ اپنے کام میں لگے، اب سارے لوگ سو رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو پتا ہو کہ آپ اٹھے ہوں گے، الا یہ کہ اگر آپ نے قرات کی تو گھر والوں کو پتا چلا یا جو بھی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے جب تک کہ آپ ذکر نہیں کرو گے ہاں میں رات کو اٹھی تھی اور یہ کری تھی اور نماز میں نے پڑھی، اب میں تو تہجد، بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ نیکی کے کام چھپ کر تو کر لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ موقع ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں وہ اس کو اظہار کر دیں۔ ارے میں سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کیا ہوا، نیند نہیں ملی؟ ہاں وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھی تھی نا، خلاص، مائنس، پورا رات کا جاگنا، پوری محنت کرنا، پوری قرات کرنا، سب مائنس پہ چلا گیا، کیونکہ اس کے لیے کیا نا، اپنے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کیا ہوتا تو خاموش رہتے اس چیز پر۔ پھر فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی، ارے چولہے پہ رکھا ہے کہیں وہ جل تو نہیں جائے گا، کسی کا فون آ رہا ہے پتہ نہیں ارجنٹ ہوگا، کوئی بیل بجا رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ دنیاوی اس میں وسوسوں میں شیطان مبتلا رکھتا ہے۔ جبکہ قیام اللیل میں مومن دنیا سے منقطع اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی چیز کی فکر نہیں ہوتی، سوائے کہ بس وہ جو پڑھ رہا ہے اس پر دھیان ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے اس پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز پر نہیں۔ پھر فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، یعنی جاتے ہیں مسجد میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے، یعنی ایک وہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ، تیسرا بیچ میں کوئی بھی نہیں۔ پھر فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں ہے کہ مانگا دعا قبول ہوئی یا نہیں، یا کس شکل میں ہوئی، کیسے ہوئی، لیکن قیام اللیل میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ آخر میں قیام اللیل اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتے ہو اور اس کے ہم و غم سننا چاہتے ہو، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کی سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔
بس خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ کارڈ کی صورت میں حاصل کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کی. جب آپ رات کے آخری پہر اندھیروں میں اپنے مالک الملک کے سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنائیں کہ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے یہاں تک کہ حاصل کر لیتا ہے. بس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح رو کر مانگیں. اور اس چیز کا جب آپ کو شوق پیدا ہو جائے کہ آپ یہ کرنے لگیں تو پھر کیا کریں, دوسروں کو اس چیز کی رغبت دلائیں, اس کا شوق دلائیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا نہیں بھی آئے دعا میں تو رونے جیسی شکل بناؤ, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے. جیسے کہ بچہ روتا ہے اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے, اس طرح کی اپنی وہ بنانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. نماز کو جو ہم لوگوں نے پڑھا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے. اور سب فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. تو ہم افضل سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم مثلاً یہ کہ ہر ایک کو اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہے. کسی کے وہاں وہ چاہ کر بھی بیچارے رات کی گھڑی میں یعنی جلدی سونا چاہے تو نہیں سو سکتے, حالانکہ عشاء کے فوراً بعد سو جانا یہ ایک پسندیدہ عمل بتایا گیا ہے اور تہجد میں اٹھنے کے لیے بھی آسان عمل ہے. لیکن مشکل ہے, ہم عورتیں خاص طور پر سارے گھر کا کام سمیٹنا ہوتا ہے, سب کچھ کرنا ہوتا ہے, سب کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے دیر ہو جاتی ہے. تو ایٹ لیسٹ فرض نماز تو ہماری نہیں جانا چاہیے نا فجر کی, کیونکہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, اگر آپ 2 رکعت وہ سنت کی چھوڑ رہے ہیں تو جیسے دنیا اور مافیا جس میں سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا, سب کا آپ برباد ہو گیا, سب کا نقصان ہو گیا. فرض کی تو اور ہی الگ فضیلت ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے لیے تو اٹھنا ہی ہے آپ کو فجر کے لیے. تو کیوں نہیں ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جایا جائے, جیسے آج کل ہو رہی ہے 5:20 کو سمجھو اذان ہو رہی ہے اول وقت کی, تو آپ 4:30 بجے اٹھ جائیے, 4:45 بجے اٹھ جائیے, یعنی واش روم سے فارغ ہو گئے, وضو کیا, 2 رکعت تحیۃ الوضو ہلکی پھلکی شروع کی, اس کے بعد 2 رکعت تہجد. اور دیکھیں ٹائم ہے ابھی کہ میں وتر چھوڑ چکی ہوں عشاء کی کہ تہجد میں پڑھوں گی, اور ٹائم ہے تو 2 اور پڑھ لیں اور اس کے ساتھ 3 وتر پڑھ لیں, یا اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جلدی اٹھ کے 8 رکعت پڑھے 2 کر کے. کہ کسی طرح سے کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے 2 رکعت بھی پڑھ لی جائے. تو کوشش کرنا چاہیے اور 2 رکعت سے شروعات کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زندگی میں, یعنی آپ نے جب سے مبعوث کیے گئے, اور مسنون رکعت کم سے کم 7 ہے اور زیادہ سے زیادہ 13 ہے. یعنی اگر آپ 7 بھی پڑھ لیں تو بھی ہو سکتی ہے, 13 بھی پڑھ لیں تو بھی ہو سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن ابو قیس کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کتنی پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کبھی 4 نفل اور 3 وتر. اب یہ 7 ہو گئی. میں نے جیسے بتایا نا 2 رکعت تحیۃ الوضو آپ نے پڑھا, 2 رکعت تہجد کی پڑھی اور 3 رکعت وتر پڑھی, تو 7 ہو گئی. یہ بھی سنت کا طریقہ ہو گیا. کبھی 6 نفل اور 3 وتر, کل 9 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہے. کبھی 8 نفل اور 3 وتر, کل 11 رکعت بھی پڑھی ہے. کبھی 10 نفل اور 3 وتر, کل 13 رکعت بھی ادا کیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 7 سے کم اور 13 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. اب یہ جو لاتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہیں وہ 100 رکعتیں ایک ہی رات میں پڑھ لیتے ہیں بغیر وضو کے, اور یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ 7 سے کم نہیں ہوتی تھی آپ کی اور 13 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. لیکن وضاحت جو علماء کرتے ہیں کہ کوئی شخص مسنون رکعت کے بعد, یعنی جو یہ سنت کی رکعتیں ہیں یہ ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. پھر نماز تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اغلب معمول 8 رکعت نفل اور 3 وتر, یعنی زیادہ تر آپ کیا کرتے تھے کہ 8 رکعت نفل پڑھتے تھے اور 3 وتر, کیونکہ عشاء کی نماز میں چھوڑ دیتے تھے. اور اس کا ثواب کیا ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھی
اور فرض نماز پڑھ لی، سنت پڑھ لی، اس کے بعد 3 وتر جو تھا وہ چھوڑ دیا، اور اس لیے کہ وہ تہجد میں اٹھے گا، اور بالفرض اس کی آنکھ نہیں کھلی، الارم بھی لگایا، سب کو بول کے بھی سویا، وہ اٹھا کے تھک گئے، نہیں اٹھے، تو اس کو گویا قیام اللیل کا ثواب، یعنی پوری رات جیسے وہ نماز میں کھڑا تھا اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ انما الاعمال بالنیات، ہر روز میں یہی وتر چھوڑ دوں اور یہ سوچ کے میں تہجد میں اور پھر جان بوجھ کے نہیں اٹھوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ نماز تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو 2 دعائیں ہیں، ایک تو وہ والی ہے، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، طویل ہے۔ ایک چھوٹی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو شروع میں یہ دعا پڑھتے تھے، جیسے ہم لوگ دعا استفتاح پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری دعا بھی ہے، تو جو آسانی سے یاد ہو اور نہیں یاد ہو رہی ہے تو تہجد اس لیے نہیں کہ جب میں دعا یاد کروں گی تو پھر میں پڑھوں گی، نہیں، آپ کوئی بھی پڑھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو بھی دعا استفتاح، اور وہ بھی ہے نا، اللہم بارک اللہم باعد بین و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، کوئی بھی دعا استفتاح کوشش کریں اگر ہم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو پھر وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پڑھا کرتے تھے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں پہلی مرتبہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ 4 باتیں تھیں۔ وہ کیا تھا کہ افشوا السلام بینکم، لوگوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں بستروں میں تب تم اٹھ کر یعنی تہجد کی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو، اور وہ عربی میں لکھا ہوا ہے وہ الفاظ، کہیں میں کبھی ہوگا تو بتاؤں گی انشاءاللہ، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی 3 باتیں کہہ کر چوتھی چیز کیا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو، اس وقت جب سارے لوگ سو رہے ہوں تم اٹھ کر تہجد پڑھو، اور مسکینوں غریب مسکینوں کی مدد کرو، کھانا کھلاؤ، اور سلامتی کے ساتھ تم یہ عمل کرنے لگو تو جنت میں داخل یعنی جنت میں سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ۔ اس میں سلام کا، کیونکہ وہ خود بھی عبداللہ بن سلام ہے، اور عربی میں جو احادیث ہے اس میں سلام کا ہی ہے کہ دخل الجنہ بالسلام، یعنی سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ۔ اور کیا ان کی کوالٹی بتائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب یہ عمل یہ کرنے لگے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، اور پھر نہیں جانتا کوئی بھی نفس کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، یعنی ان اعمال کے کرنے والوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان تیار کیا گیا ہے اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ آنکھوں کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا جو چیزیں آنکھیں دیکھتی ہیں دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے بتایا گیا نا کہ آنکھوں سے حرام چیزیں بھی مت دیکھو، کیونکہ اس کا دل، اس کا کیا ہے پھر دل پر اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی دل پھر اس چیز کو کرنے پر آمادہ کرتا ہے نا، شیطان اس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یعنی اللہ نے جنت میں جو پائیدار نعمتیں اور لذتیں چھپا کر اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں ان کی عظمت کو کوئی بھی نہیں جانتا، انسان کا تصور بھی ان تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ جس طرح ان اللہ والوں نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے چھپا کر عمل کیے تھے، اسی طرح اللہ نے ان کے لیے چھپا کر نعمتیں رکھ چھوڑی ہیں، کیونکہ یہ چپکے عمل کیا کرتے تھے، یہ لوگوں میں ظاہر نہیں کرتے تھے، لوگوں میں ذکر نہیں کرتے تھے، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں اور میں تو یہ بھی کرتی ہوں اور میں وہ بھی کرتی ہوں،
کوشش کرتے تھے اپنے نیک اعمال کو چھپانے کی، اس لیے ان کے لیے نعمتیں بھی چھپا کر رکھی گئی جو ان کے عملوں کے موافق بدلہ ہے، کیونکہ جزا عمل کی جنس سے ملتی ہے، یعنی جیسا عمل ویسے ہی اس کا بدلہ۔ لوگوں نے عمل چھپائے، حق تعالیٰ نے ان کے لیے وہ نعمتیں چھپا کر رکھی جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ تصور تک ان کی رسائی ہوئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں فراہم کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور آیا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوبیاں بیان فرمائی، آخر میں فرمایا اس میں وہ نعمتیں ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ ان کے دل میں ان کا کھٹکا گزرا۔ پھر آپ نے یہی آیتیں پڑھی۔ عامر بن عبد الواحد کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی کہ ایک جنتی اپنی جگہ 70 سال تک ٹھہرا رہے گا، یعنی ایک جنتی جنت میں 70 سال تک ٹھہرا رہے گا۔ پھر دوسری طرف جو نگاہ اٹھائے گا تو پہلی حور سے بھی زیادہ خوبصورت اس کو حور نظر آئے گی، اور اس سے التجا کرے گی کیا کبھی میری مراد بھی برائے گی، یعنی کبھی میری طرف بھی تم توجہ کرو گے۔ یہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں اللہ کی مزید نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوں۔ آخرکار اس حور کے ساتھ بھی 70 سال وہ گزارے گا، پھر دوسری طرف نگاہ اٹھائے گا تو اس سے بھی زیادہ ایک خوبصورت حور دکھائی دے گی، اور اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خوش ہو کر کہے گی کیا میرے ارمان بھی پورے ہوں گے، یعنی تم میرے لیے بھی وقت نکالو گے۔ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی میں ان نعمتوں میں سے ہوں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ دل نے اس کا تصور کیا۔ تو جنت کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ امیجن کہ ہاں باغات ہوں گے اور وہ جیسے کوئی بھی خوبصورت چیز دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہم کو، لیکن پھر بھی جنت کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جان سکتا کہ کس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا 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 نعمتیں اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا کہ انسانی دل جب کسی شے کا شوقین ہوتا ہے تو انسان اس شے کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جنت کے اوصاف اس لیے بیان کیے گئے کہ لوگوں کو جنت کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ سامان نعمت تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کوئی دل اس کا تصور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل جنت نے جنت پانے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درس میں حاضر تھا، آپ نے جنت کے اوصاف بیان کیے اور فرمایا جنت میں وہ سامان نعمت ہے جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور اس کے متعلق سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان کیا جنت کا ناخن برابر حصہ بھی ظاہر ہو جائے، یعنی ایک ناخن ہمارا کتنا باریک سا ہوتا ہے، نیل کٹر سے کاٹ کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اتنا حصہ بھی اگر جنت کا زمین پر ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان جگمگا اٹھے اور رنگ و نور سے بھر جائے۔ اگر کوئی جنتی جھانک کر دیکھ لے جنت میں سے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو ان کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا ڈالے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عدن کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اس میں پھل آویزہ کیے، نہریں نکالی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا اہل ایمان یقیناً فلاح پا گئے۔ یعنی جنت کو سجانے کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت جنت، یہ تو فلاح پا گئے وہ لوگ جو اس میں داخل کیے جائیں گے۔ میری عزت کی قسم کوئی بخیل تم میں میرا پڑوسی نہیں بنے گا، یعنی کوئی بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے جنت میں دنیا کی کوئی شے نہیں سوائے ناموں کے، یعنی دنیا میں نام ہے، مثلا وہاں پر انار بھی ہے، وہاں زیتون بھی ہے، وہاں کھجور بھی ہے، وہاں پر بیل بھی ہے، وہاں پر گائے بھی ہے، وہاں گھوڑے بھی ہیں، وہاں خچر بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن نام صرف ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جیسے دنیا کا انار ویسے ہی جنت کا انار۔ جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز خشوع پڑھا رہے تھے، ایک مرتبہ آپ آگے بڑھے نماز کی حالت میں اور ایک مرتبہ پیچھے ہٹے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو نماز کی حالت میں وہ یعنی عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک مرتبہ آگے بڑھے ایک مرتبہ پیچھے، سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا آپ کو کبھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میرے بالکل قریب لائی گئی تھی، اور اتنی قریب تھی کہ اس کا پھل جو ہے
میں نے چاہا کہ اس کا ہاتھ بڑھا کے وہ اس کا خوشہ توڑ لوں. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ انگور کا خوشہ تھا, بعض کہتے ہیں کہ وہ انار کا وہ تھا, درخت تھا. تو آپ نے آگے بڑھ کر توڑنا چاہا تو اس کو ہٹا لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اس میں سے میں ایک وہ توڑ لیتا پھل تو قیامت تک تم اس میں سے کھاتے رہتے لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. سوچو کیا تصور کر سکتے کہ کتنا بڑا ہوگا وہ. تو اس جنت کے کو پانے کا حصول کے لیے کوئی آسانی چیز نہیں ہے کہ راتوں کو اٹھنا, اپنی مرضی نہ ہونے کے وہی ہے کہ جیسے ہے نا مالا حب ہی ذویل قربا, یعنی اس کی مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں وہ چیز نکال دینا. یہ ساری چیزیں اپنے نفس کو کچلنے والے اعمال جو ہے وہ جنت میں جانے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کی خوشنمائی, خوبصورتی اور لذت کا اندازہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. پھلوں کے نام وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے, انار, انگور, کیلا, لیکن ان کا ذائقہ, ان کی خوشبو, ان کا رنگ اتنا بہترین ہوگا کہ اندازہ کرنا اور اس کے لیے اندازہ نکالنا بھی مشکل ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ پیچھے ہٹے تو صحابہ نے کہا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بالکل میرے قریب لائی گئی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کی آگ مجھے جھلس دے گی, اس لیے میں پیچھے ہٹا. تو 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ جب میں نے قبول اسلام کا ارادہ کر لیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا جو چاہے پوچھیے. عرض کیا اہل جنت کی پہلی ضیافت کیا ہوگی؟ فرمایا مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا. مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا نہایت اچھا اور لذیذ ہوتا ہے. اس سلسلے میں دوسری روایت حضرت صوبان کی, انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. یہود کا ایک عالم آیا اور بولا یا محمد سلام علیکہ. میں پاس ہی کھڑا تھا, میں نے اسے زور کا دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا. وہ بولا دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے, یا محمد کہہ رہے ہو؟ بولا ہم تو انہیں اس نام سے پکارتے جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرا نام محمد ہے, یہ نام میرے گھر والوں نے رکھا تھا. یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا میری کہی ہوئی بات آپ کو فائدہ پہنچائے گی کیا؟ وہ بولا میں بغور سنوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, آپ نے اس سے زمین کو کوریدا اور کہا پوچھیے. یہودی عالم نے عرض کیا جس روز زمین آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ پل سے پہلے تاریکی میں ہو. اس نے پوچھا سب سے پہلے پل کون عبور کرے گا؟ آپ نے فرمایا فقراء مہاجرین. اس نے عرض کیا لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا تحفہ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا. اس نے پوچھا اس کے بعد ان کی کیا ضیافت کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چڑھتا تھا. یہودی عالم نے پوچھا کھانے کے ساتھ انہیں پینے کو کیا پیش کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جنت کے ایک چشمے کا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. یہودی عالم نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا. یعنی اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا اور بہت ساری جنت کی خوبی, کوالٹی, یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جو عالم آخرت پڑھ رہے تھے سیٹرڈے کے لیکچر میں. اس میں ڈیٹیل سے ہم یہ ساری چیزیں کہ جنت کی بہت ساری, یعنی اگر پھلوں کی خوبی دیکھنے جائے تو اس کی ایک لسٹ الگ ہے, اگر محلات کی دیکھے تو اس کی ایک الگ لسٹ ہے, وہاں کی حوروں کے بارے میں جانے تو وہاں کے خادموں کے بارے میں جانے تو کس چیز کو انسان ڈسکس کرے گا کہ کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پر رکھی ہے. اسی لیے نا کہ انسان اتنی ساری چیزوں کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم لوگ کوئی ایسی دعوت اور پارٹی میں جاتے جو بہت بڑے لوگوں کی ہوتی ہے. اب اس میں وہ ہوتا ہے مثلاً یہ کہ ہم لوگ جب مدینہ یا مکہ یا کہیں ہوٹل میں جاتے, بفے سسٹم کے ہوٹل ہوتے ہیں جہاں ناشتہ کا اور وہ اس کا انتظام ہوتا ہے, تو عربی ڈشز پورے ایک لائن سے الگ, پھر انڈین ناشتے وہ پورے ایک لائن سے الگ, پھر اس کے علاوہ انگلش اور وہ الگ, پھر بچوں کے وہ الگ. دیکھ دیکھ کے انسان وہ کرتا ہے کہ کتنا وہ کھا تو اتنا ہی سکتا ہے نا جتنی اس کو کوالٹی ہے, کوانٹٹی ہے. تو ہمارے دل میں سوال ہوتا ہے کہ کیا جنت والے کیا اتنا سب ہضم کر سکیں گے؟ تو بتایا گیا کہ جنت میں 100 لوگوں کی ہضم کرنے کی طاقت ہوگی. یعنی جسم ایسا بنا دیا جائے گا
کہ وہ 100 لوگ جتنا کھانا کھا سکتے ہیں نا وہ اتنی ساری چیزیں کھائیں گے، اور ان کا ایک پسینہ نکلے گا جس سے خوشبو آئے گی اور وہ ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا. کوئی ٹوائلٹ نہیں جانا ہے، کوئی پیشاب نہیں ہے، پاخانہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. وہاں پر کھانا ہضم کرنے کی ایک طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر انسان کیا کرے گا کہ صرف پسینہ اس کو نکلے گا، وہ پسینہ بھی بدبودار نہیں ہوگا، خوشبو والا ہوگا، جس کے ذریعے اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا. اس کو پھر بھوک لگے گی، کیونکہ اگر بھوک نہیں لگے اور وہ نعمتیں نہیں کھائے تو پھر اتنی ساری نعمتیں بنانے کا فائدہ کیا. تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوگی. اسی لیے وہ کس کس چیز کو انسان ڈسکس کرے، یعنی بہت ڈیٹیل ہے جنت کے بارے میں. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی مؤمنا اور افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا یہ جو ہیں جنت والے اور جہنم والے دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. کیا بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن ہو وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مومن سے مراد جو حق کو دیکھے، پہچانے اور مان جائے، خواہ اس کو ماننے میں اس کی اپنی ذات کی نفی ہی کیوں نہ ہوتی ہو، اپنی خواہشات کی، خیالات کے، عقیدے کی نفی ہی کیوں نہ ہوتی ہو. ہو سکتا ہے جہاں وہ پلا بڑا وہ ماحول مومن والا نہ تھا، لیکن اس کو ہدایت کا راستہ مل گیا تو اب وہ سب کچھ چھوڑ کر وہ مومن والے راستے پر برقرار رہے، اور مومن اللہ ہی کی مانتا ہے. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ حدود کو توڑنے والا، تکبر کی بنا پر، شیخی کی بنا پر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کرتے ہوئے ایسے شخص اللہ کی حدیں توڑتا ہے. تو ان دونوں کی کوششیں دنیا بھی مختلف ہے، اس لیے دونوں برابر نہیں، دونوں کا انجام بھی مختلف ہے. مومن جس کے ہاتھ، زبان، مال سے دوسرا شخص محفوظ ہو. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی اپنی جان کو تو جہنم میں جانے کا سبب بنا ہی رہا ہے، لیکن اپنی اخلاق سے، اپنی عادات سے اور اپنی اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. جبکہ مومن کی کتنی اچھی ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ مومن جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے مال سے دوسرا شخص محفوظ ہوتا ہے. یعنی اگر اس کے پاس امانت رکھے وہ تو اس کو یقین ہو کہ نہیں اس کے پاس میرا مال محفوظ رہے گا، میرا مال ضائع نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بتاتے کیا دونوں چیز برابر ہو سکتی؟ بہت ساری ابھی پڑھ چکے سورہ قصص میں. کیا غلام اور مالک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آقا اور وہ دونوں وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی یہی کہ اللہ اپنے عدل انصاف کا اور عزت و بزرگی کا بیان فرما رہے کہ قیامت کے دن اس کے فیصلے میں مومن و فاسق برابر نہیں ہو سکتے. بھلا جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا اور اس کے رسولوں کا پیروکار بھی ہو، وہ ایک فاسق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو رب کی اطاعت سے بھی باہر ہو اور اس کے رسولوں کو بھی جھٹلاتا ہو؟ جیسے کہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرمایا ام حسب الذین اشتروا، کیا ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں یہ خیال کر لیے کہ ہم انہیں اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں برابر کر دیں گے اور ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ ان کا یہ حکم بہت ہی برا ہے. اور سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم ایمان والوں اور نیک عمل والوں کو دنیا میں فساد برپا کرنے والوں کی مانند کر دیں گے، یا اللہ سے ڈرنے والوں کو بدکاروں کی مانند کر دیں گے؟ سورہ حشر آیت نمبر 20 میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنتی هم الفائزون، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہوں گے، جنتی تو کامیاب ہوں گے. یہاں بھی یہی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتا ہے. لا یستوون. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون. وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے ان کے لیے تو جنت کی قیام گاہیں، جنت کا ٹھکانہ ہے، مہمانی کے طور پر، ضیافت کے طور پر، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. نزول کہتے ہیں وہ چیزیں جو آنے والے مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہیں، یعنی کھانا ہے، بستر ہے یا روم ہے، جو بھی چیزیں. تو جنت میں اہل ایمان کے لیے ہر چیز پہلے سے تیار ہوگی، ان کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. جیسے ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں تو ابھی کوئی روم خالی کر کے گیا، آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، آدھا گھنٹہ اس کی صفائی ہوگی، وہ ہوگی، پھر آپ کو وہ اس کی چابی دی جائے گی روم کی. وہاں پر ایسا نہیں ہے، آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کا بیڈ روم تیار،
آپ کا محل تیار، آپ کے کھانے تیار، آپ کے بستر تیار، آپ کے غلام تیار، آپ کی حوریں تیار، ہر چیز. جیسے دنیا میں اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں جائیں، آرڈر دینے پر بھی کیا ہوتا ہے، کھانے کے لیے سخت بھوک لگی ہوتی ہے لیکن انتظار کرنا پڑے گا. اور ان کا لیٹ کرنے کا مقصد، مثلا اور بھوک لگے تو زیادہ آرڈر دیں گے اور زیادہ ہوگا، لیکن ایسا آرڈر کہ جہاں پر نہ انتظار کرنا پڑے اور نہ بل بھرنے کا خطرہ ہو. ایسی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہاں مومنوں کی کوالٹی بتائی گئی، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کی آیتوں کی تصدیق ہے اور وہ ان کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے، وہ ان بہشتوں میں ہوں گے جن میں حسین و جمیل گھر ہیں، خوبصورت محلے ہیں اور عالی شان بالا خانے ہیں. اللہ انہیں جنتیوں میں ان کی مہمانی فرمائیں گے اور ان مہمان کا یہ عالی شان اعزاز نصیب ہوگا کیونکہ یہ نیک عمل کیا کرتے تھے. تو نزولم کس کی طرف سے ہے کہ مہمانی بھی کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے خود جنت کو تیار کیا ہے وہ خود ویلکم کریں گے. نزولم من غفور الرحیم، جیسے کہ آگے سورہ آتا ہے سورہ صافات میں شاید، نزولم من غفور الرحیم، کہ مہمانی بھی کس کی طرف سے؟ غفور الرحیم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ویلکم کر رہے ہیں. اور یہ جو مچھلی کا وہ اور بیل، یہ سب اسٹارٹر کے طور پر، جیسے آج کل تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ شادیوں میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لیے ویلکم ڈرنک ہے، اسٹارٹر ہے. تو یہ بہت ساری نعمتوں سے پہلے شروعات میں آپ کو اسٹارٹر کے طور پر دیا جا رہا ہے کہ مثلا یہ کہ مچھلی کا کلیجہ ہے یا بیل کا گوشت ہے یا یہ سلسبیل کا شربت ہے، یہ سب اسٹارٹر کے طور پر ویلکم کے لیے. بعد میں جو نعمتیں کھل کر آئیں گی وہ بفے سسٹم کے جیسے دنیا میں، تو تصور ہی نہیں کہ جنت میں کیا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ان کے اپوزٹ وہ لوگ ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ اللهم لا تجعلنا منهم. کہ جہنمیوں کی اور جنہوں نے اللہ کی حدیں توڑی، اللہ کی نافرمانی کی، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے، اس میں پلٹا دیے جائیں گے، باہر نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے یہ ساری چیزیں. برعکس اس کے جو اللہ کی اطاعت سے باہر اور فاسق و فاجر ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں، جب کبھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. جیسے سورہ حج آیت نمبر 22 میں، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ بے چینی کے مارے اس سے نکل آنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں لوٹا دیا. نہیں، یہاں پر عذاب بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا کہیں اور نکل کر دیکھتے ہیں وہاں شاید کم ہو جائے، تو وہاں پر واپس دھکا دے کر ان کو اسی میں ڈال دیا جائے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یہ کیا ہے کہ بڑا عذاب تو ہے ہی ہے قیامت کے دن، اور اسے کہا جائے گا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ کہا جائے گا کہ چکھو آگ کا عذاب وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، کہ جو اپنی منمانی جو چاہے کرتے تھے، کچھ نہیں، اس ایسے ہی جہنم سزا ان کی کچھ بھی نہیں. یعنی یہ آگ واگ کچھ بھی نہیں ہوتی اور جہنم کچھ بھی نہیں، یہ سب مولانا لوگ کی بنائی ہوئی باتیں اور سب ڈراوے ہیں اور یہ ہیں. تو ان کے لیے جہنم کی سزا بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ضرور ہم چکائیں گے ان کو عذاب قریب کا. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف اور اس سے پہلے قحط کی طرف بھی جو اہل مکہ پر نازل ہوا تھا. اکبر عذاب یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی رسوائی. بعض لوگوں کو تکلیف قحط سے پکڑ لیا جاتا ہے، سیلاب کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا جاتا ہے، اور ان پر ہوا ایسی چلائی گئی. یہ سارے لوگوں کی قوموں کا عذاب ہم دیکھ چکے. تو وہ سب کیا ہے؟ ادنا عذاب. ادنا کا اپوزٹ کیا ہے؟ اقصا. ادنا یعنی قریب کا، یعنی قریب یعنی دنیا میں ملنے والا، اقصا یعنی دور ملنے والا، یہ دور کا عذاب. تو یہ دونوں عذاب ہے. بڑا عذاب سے پہلے ہم دنیا میں ہی چکھاتے ہیں. اور کس لیے چکھاتے ہیں؟ کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ جائیں. اس بڑے دن کے ڈراوے سے ڈر کر شاید کہ یہ پلٹ جائے. قریب والے عذاب سے دنیاوی مصائب و آفات اور بیماریاں مراد ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس لیے مبتلا فرما دیتے ہیں کہ
کہ وہ ہوش میں آ جائیں اور گناہوں سے باز آ کر سچے دل سے توبہ کر لیں۔ ایک روایت میں کہ اس سے مجرموں پر گناہوں کی حد قائم کر دینا مراد ہے۔ ابن مسعود کے نزدیک قحط مراد ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں بدر کی جنگ میں مارا جانا اور گرفتار ہونا مراد ہے، یعنی مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری پکڑ ہو چکی ہے ادنا عذاب سے بدر والے دن، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، نہیں تو بڑے عذاب کے لیے تو تم پکڑ ہی لیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے، آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنها، پھر اس نے اس سے منہ موڑ لیا۔ سب سے بڑا ظالم جسے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا، لیکن اس نے سن کر منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لیا۔ یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جسے اللہ نے اپنی آیتیں تفصیل وضاحت سے سمجھائی، لیکن پھر بھی اس نے آیتوں کو پس سے پش ڈال دیا اور انہوں نے نہ مانا، اور اس طرح ذہن سے اتار دیا گویا اسے معلوم ہی نہیں۔ یعنی ہمارے جاننے والوں میں بھی یا ہم خود بھی جب تک کچھ نہیں جانتے تھے کیسی غفلت کی زندگی میں تھے، کون کون سی ایسی چیزیں ہمارے اس میں ہو سکتا ہے واللہ علم، شرک اور بدعت والی بھی ہو جس کو ہم جاننے کے بعد چھوڑ چکے، توبہ کر چکے۔ اب یہی چیز ہم اگر کسی کو نصیحت کرتے ہیں، ایک تو ہے پہلے سے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اور وہ اندھیرے میں ہے، تو اس کی اتنی زیادہ پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو سمجھانے جاتے ہو یا اس کو بتاتے ہو کہ دیکھو یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے جو آپ کر رہے ہو، شرک ہے اور یہ بدعت ہے، اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے، چاہے آپ کتنے بھی ثواب کے کام کر لو، اگر وہ سنت کے طریقے پر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ بدعت کا عمل آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اب اس کے کان نے اس بات کو سن لیا، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اس سے پلٹنے کو تیار نہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں، تو اب ایسے کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو پھر چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ اس پر حجت تمام ہو چکی، اس کے کانوں نے وہ چیزیں سن لی۔ ایک ہے کہ بالکل انجان تھا، اس کو بتایا ہی نہیں کسی نے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اچھا ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اب سے پہلے ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں یہ چیز کہ یہ بھی گناہ کا کام ہے یا یہ بھی وہ ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے اور پلٹ جاتے، لیکن ایک کیا ہوتے اپنی ہٹ دھرمی، نہیں ایسا سنیں گے جیسے سنی انسنی، یا تو آپ ان کو قرآن کی آیتوں سے دلیل دے رہے ہیں اور وہ اپنی باتوں میں یا تو اگنور کر رہے ہیں یا پھر ایسا منہ بنائیں گے اور ایسے وہ مظاہرہ کریں گے آپ کے ساتھ کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی باتیں سننا ان کو بہت بھاری پڑ رہا ہے، یعنی بالکل پسند نہیں آ رہا ہے کہ آپ ان سے آپ ٹاپک چینج کیجئے یا آپ کوئی اور بات کیجئے، لیکن وہ بات مت کیجئے اس طرح کی کہ ہمارے جیسے وہ ہے نا، کسی اسکالر نے کہا کہ یعنی اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت، تب آپ کی دوستی بہت اچھی رہے گی۔ اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت، اگر آپ نے ان کو چھیڑا تو پھر وہاں سے دشمنی پکی، کوئی دشمنی ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن ایسے لوگوں تک کا بات تو پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے نا، کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کیا ہمارے لیے حجت نہیں بنے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ہماری ہدایت کی طرف رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو استقامت نصیب کیجئے مرتے دم تک، اور دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف بلانے والا، بتانے والا، ان کو خبردار کرنے والا بنائیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انا خاتم النبیین اللہ نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی اصلاح کا جو طریقہ اس نے اپنایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو دوسرے تک پہنچانے کی مکمل کوشش کرے، تاکہ کم از کم ہمارے میں وہ طاقت نہیں ہے نا کہ ہم پورے زمانے کو بدل دیں یا وہ کرے۔ بعض دفعہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ہی نہیں بدل پاتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے ان تک بات پہنچا دی، ایٹ لیسٹ ہم تک ان کو سمجھا دیا، ان پر حجت تمام کر دیا۔ وہ بدلتے ہیں نہیں بدلتے وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا سورہ غاشیہ میں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی منوائیں، تو ہم بھی داروغہ نہیں ہے کسی پر کہ ماننا ہی پڑے گا، میری بات نہیں مانے تو تم سے بات کرنا چھوڑ دوں گی، تم سے ملنا چھوڑ دوں گی، تم سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ نہیں، تعلق نہیں رکھیں گے تو دوبارہ سمجھائے گا کون؟ سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ہے،
ان کو سمجھاتے رہنا ہے اس پتھر کی طرح کہ جس پر پانی کا قطرہ 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 کرتا گرتے گرتے آخر اس میں وہ سوراخ پیدا کر لیتا ہے، اس طرح سے۔ اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ یہ ان کو دعوت میں نے دی ہے آپ کی رضا و خوشنودی کی خاطر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا آپ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیجیے کہ یہ میرے مومن بھائی بہن ہیں، ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دیجیے اور دوسرے ہمارے مومن بہن بھائی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کی طرف رہنمائی کیجیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، کون سی کتاب؟ تورات۔ فلا تکن فی مریۃ من لقائی، پھر تم نہ شک میں ہو اس چیز کے ملنے سے، یعنی قرآن کی ملاقات یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں ہوئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی کتاب ملی جیسے کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، آسمانی 4 کتابیں اور 4 انبیاؤں پر نازل کی گئی نا، تو اسی میں سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ شک میں نہیں پڑے اچھا موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی تھی وہ بات الگ تھی اور ہم کو نہیں، وہی بات ہے، وہی ایک توحید کا پیغام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی تھی، پھر فرمایا کہ آپ ان سے اپنی ملاقات پر شک نہ فرمائیں، یعنی شب اسراء جو آپ کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی اس پر لوگوں کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب اسراء یعنی معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا لمبا قد، گندم گو تھے اور گھنگریالے بال تھے جیسے قبیلے شنواہ کے آدمی ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو دیکھا آپ کا درمیانی قد تھا، سرخ و سفید تھے اور سیدھے بال تھے۔ اس رات میں نے داروغہ جہنم مالک کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی، پھر فرمایا اس کی اسرائیلیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں ملاقات کا، یعنی اگر آپ آگے جیسے کہ پورا کا پورا معراج کے واقعے کا کوئی جھٹلا دیا تھا نا مشرکین مکہ نے، تو شک میں نہ پڑے یہ کہ آپ ملے تھے یا نہیں ملے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، یا آپ کو کتاب دی گئی ہے وہ ویسی ہی ہے یا کچھ وہ ہے، نہیں، شک میں نہیں ہو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کرنے والے تھے بھی نہیں، لیکن انڈائریکٹلی ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں تمہارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے، جیسے اسراء کا واقعہ سورہ 14واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر ہم پڑھ چکے نا معراج کے واقعے میں پورا، تو بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی اور آپ نے بیان کیا اور اس کو حدیث میں باقی رکھا گیا۔ اب پڑھ کر یہ نہیں ہوا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں آپ سفر کر کے آسمان پر بھی گئے، 7 آسمان کی وہ کیے، آخری بلندی تک گئے، اللہ سے بات چیت بھی کی، اللہ تعالیٰ نے تحفہ دی، ہاں ہمارے ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے اس چیز کو سچ کر کے بتایا ہے، لہٰذا ہمارا ایمان ہے، جیسے کہ ابو بکر صدیق ایمان لائے تھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنے ہوئے، کہ کسی نے کہا کہ دیکھا اب تمہارا جو ساتھی تھا وہ کیا تھا، کاہن اور ساحر تو تھا، اب کذاب بھی ہو گیا، جھوٹ گڑتا ہے کہ میں ایک رات میں گیا اور یہ کیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا، میرے ساتھی نے کہا ہے، تو کہا ہاں تمہارا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات میں جو اس کی مسافت 3 مہینے کی ہے وہ ایک رات میں طے کر کے آیا اور وہ بھی آسمان تک کا۔ تو کہا کہ اگر میرے ساتھی نے کہا ہے تو اس نے سچ کہا ہے، اسی لیے ان کا نام وہاں سے صدیق، صداقت کرنے والے، یعنی سچائی کے یہ علمبردار اور سچائی کو قبول بھی کرنے والے اور سچائی کی یعنی گواہی دینے والے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے بنائے اس کو یعنی تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اور بنائے ہم نے ان میں سے کچھ امام، یعنی انبیاء کے علاوہ وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور یہ رتبہ ان کو کب ملا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، صبر کا نتیجہ کہ اللہ کے پاس سے امامت نصیب ہوئی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ آیات کا لفظ قرآن میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلا کائنات کی نشانیوں کے لیے بھی آیات آتا ہے، وہ نشانیاں جو انسانی خلقت میں ہیں وہ بھی آیات ہیں، اور وہ آیت جو آسمان و زمین کے یعنی آسمان و زمین میں پھیلا دی گئی ہے وہ ساری بھی آیات ہیں،
اور قرآنی آیات بھی ہیں. تو الگ الگ مختلف جگہ پر آپ آیت کے حساب سے خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یعنی آیتوں کا کس معنی میں ذکر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ یعنی چونکہ وہ اللہ کے احکامات کے پابند تھے، ممانعتوں کی سے بچتے رہتے تھے، رسولوں کی تصدیق کرتے تھے اور شریعتوں کی پیروی کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو صحیح راہ بتاتے تھے، انہیں نیکیوں کی اور اچھے اچھے کاموں کی ترغیب دیتے تھے اور برے کاموں سے روکتے تھے. پھر جب انہوں نے اللہ کی مقدس کتاب میں تحریف کر دی اور تعویل کا یہ کیا، یعنی ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور آپ کے رب، بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. آج دنیا میں 73 فرقے بڑھ گئے ہیں، اس کے علاوہ جو دین ہے الگ الگ، وہ سارے لوگ کیا ہے اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں نا. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے جس کے بارے میں وہ ہے. اور فیصلہ کر دینا وہاں پر کام نہیں آئے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو معلوم پڑ گیا کہ ہم غلط تھے، اب اللہ تعالیٰ بھیج دو ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا. نہیں، آج ہم کو دنیا میں بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پیشن گوئی کر دی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی سب جہنمی. ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. اب یہ چیز ہم کو دنیا میں بتا دی گئی نا کہ اچھا وہاں پر قبول ہونے والا دین کون سا ہوگا یا کون سا طریقہ ہوگا. اب ہم اس کو چھوڑ کر اختلاف میں پڑ جائیں تو پھر وہ کوئی اختلاف ختم نہیں کر سکتا، یا جو ہم سے بحثیں کرے یا وہ کرے تو ان کو ہم نہیں سمجھا سکتے یا ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. پھر اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کریں گے، لیکن جب اس دن فیصلہ ہوگا اور اس دن پچھتاوا ہوگا تو پھر اس دن کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. پھر جب انہوں نے اللہ کی مقدس کتاب میں تحریف کر دی اور تعویل کا دروازہ کھول دیا تو ان سے کیا کیا گیا، امامت کا جو پیشوائی کا منصب تھا وہ چھین لیا گیا، کیونکہ اب ان کے دل پتھر ہو گئے تھے اور اللہ کی کتاب کے کلموں کو ان کی جگہوں سے پھیرنے لگے تھے اور نیک عمل اور صحیح عقیدے چھوڑ بیٹھے تھے. کوئی شخص جب تک دنیا سے بچا رہتا ہے اسے یہ عالی مقام حاصل رہتا ہے. معلوم ہو کہ پیشوا کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے، دنیاوی وہ چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے. اسرائیلی جب تک دنیا سے بچتے رہے منصب امامت پر فائز رہے، اور جب دنیا پرست بن گئے تو یہ مقدس منصب ان سے چھین لیا گیا. دین کی بقا کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جیسے جسم کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے، ویسے ہی دین پر اگر چلنا ہے اور دین کو باقی رکھنا ہے تو آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ کون سا وہ عمل ہے جو صحیح ہے جس کو میں کروں تو میں اللہ کی رضا حاصل کروں، اور کون سا عمل ہے جس کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، چاہے کہ وہ مجھے کتنا بھی محبوب ہو، چاہے وہ مجھے کتنا بھی پسندیدہ ہو، چاہے کہ میرے جسم اس کا کتنا بھی عادی ہو چکا ہو، لیکن اب مجھے بچنا ہے اس چیز سے. اور اسی طرح دین کی بقا کے لیے علم، جیسے جسم کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے، پھر فرمایا اللہ قیامت کے دن ان کے اعتقادی اور عملی اختلافات کا خود فیصلہ کر دیں گے. اس میں ان کے لیے تو یعنی پچھتاوے کے سوا اس دن کچھ نہیں ہوگا نا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ ہم یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہماری صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی ہے. اب اصل چیز ہے کہ اس راستے کو پا کر اس پر جمے رہنا، اس پر چلتے رہنا اور اس پر ڈٹے رہنا. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. کیا کوئی ہدایت نہیں دی ان کو، اہل مکہ کو، اس بات کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کتنی ہی بستیوں میں سے ہم نے ہلاک کیا، یعنی کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے تھی، یمشون فی مساکنہم جن کے گھروں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، یعنی وہ زمین، وہ کھنڈرات، وہ محلات جو پہلے کبھی وہ بسے تھے اور آج تم بھلے سے تم ان کو ایز اے ٹورسٹ دیکھنے جاتے ہو، یعنی سیر و سیاحت کی طرف تو تم بھی چلتے پھرتے ہو نا. جیسے ہم لوگ کبھی تاج محل جانے کا اتفاق ہوا ہوگا یا وہاں کا جو قلعے ہیں بڑے بڑے تو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. اچھا یہ جیسے یہ ہے فتح پور سکری میں جو اس کا محل ہے بادشاہ اکبر کا، اچھا اس کا یہ پلنگ ہے
اور پلنگ بھی کیسا کہ ایئر کنڈیشن وغیرہ کا تو سسٹم نہیں تھا، تو زمین میں اتنی گہرائی تک پلنگ کے نیچے، جب پتھر کا پلنگ ہے نیچے جگہ اتنی بڑی بنائی گئی ہے کہ ٹھنڈی ہوا وہاں سے آتی تھی، یعنی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی. تو یہ وہاں پر لوگ عبرت کے لیے چلتے پھرتے دیکھتے ہیں نا. اچھا یہ پہلے کے یہ محلات تھی، یہاں رانیاں بیٹھا کرتی تھی اور یہاں پر ان کے دربار لگا کرتے تھے، اور یہ ان کا ڈائننگ ہال تھا اور ان کا یہ تھا، یہ وہ ساری چیزیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ان بستیوں میں تم چلتے پھرتے بھی ہو. ان بستیوں کے بنانے اور بسانے والے آج کہاں گئے؟ سب چھوڑ کر چلے گئے. کیا تم کو احساس نہیں کہ آج تم ان کے گھروں میں گھوم پھر رہے ہو؟ جیسے اس گھر سے ان کو تباہ کیا گیا، تم کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے. تم بھی آج مشرکین مکہ جو یہ مکہ میں چلتے پھرتے ہو، تو تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے. تم کو بھی تباہ کیا جائے گا، تم کو بھی لے جایا جائے گا، تمہارے بعد بھی دوسروں کو لایا جائے گا. تو یہاں پر ان کے لیے یہ بتا دے کہ کیا ان کے اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم، یا ان کو رہنمائی نہیں ملی اس چیز سے، یہ اس چیز سے عبرت حاصل نہیں کرتے. یعنی یہ جو رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، کیا ان کی آنکھیں رسولوں کو جھٹلانے والی پہلی قوموں کی تباہی سے نہیں کھلی؟ آج ان میں سے نہ کوئی باقی ہے، نہ کسی کا نام و نشانی باقی ہے، ہوش تک مٹ گیا ہے. جیسے سورہ مریم آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرمایا حل تخص منہم من احد، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے یا کسی کے آہٹ بھی سنتے ہیں؟ جب وہ تباہ کر دیے گئے تو تم ان کے گھروں پر قابض ہو گئے اور ان میں چل پھر رہے ہو، جھٹلانے والوں کے گھروں میں جھٹلانے والے بسے ہوئے. فرمایا کانا کالم یغنو فیہا، سورہ ہود آیت نمبر 68، گویا وہ وہاں کبھی رہے ہی نہیں، یعنی ایسے مٹا دیے گئے کہ جیسے کوئی بستیاں آبادی نہیں تھی. سورہ نحل آیت نمبر 52، فتلک بیوتہم خاویہ، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے یہ گھر اپنی چھتوں پر گرے پڑے رہے. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، اور بے شک اس میں البتہ بہت سی نشانیاں، کیا وہ سنتے نہیں؟ کیونکہ سن کر جو بات اثر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ پڑھ کر اثر نہیں کرتی. یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا اولم یروا انا نسوق الماء، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم چلا لاتے ہیں پانی، یعنی بادلوں کا چلانا مراد ہے الی الارض الجروزی، خشک اور بنجر زمین کی طرف. فنخرج به زرعا، پھر ہم اس پانی کی وجہ سے کھیتی نکالتے ہیں، سرسبز ہو کر لہرانے لگتی ہے زمین میں. تأکل منہ انعامهم وانفسهم، اور اس میں سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. یہ نشانی ان کو کیوں دکھائی؟ کہ یہ عرب والے خانہ بدوش تھے، جہاں پانی دیکھتے تھے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے. جیسے کہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب زمزم کو وہ دیکھا تو ان سے اجازت لے کر وہاں پر ٹھہر گئے. تو یہ قافلے کی صورت میں چلا کرتے تھے، جہاں پانی ملتا تھا وہاں جا کے ڈیرا ڈالتے تھے. جب تک وہ پانی رہتا تھا وہ وہاں رہتے تھے، پانی وہاں خشک ہو جاتا تھا پھر آگے جاتے تھے پانی کی تلاش میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ پھر ہم اس پانی کی وجہ سے کھیتی نکالتے ہیں، سرسبز ہو کر لہرانے لگتی ہے زمین میں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بتایا، تو فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہاری زمین کو قرآن کی وجہ سے عزت والا اور مال و مال کر دیا جائے گا. اور آج اسی ایمان کے نور سے آباد ہے. یہ انعام ان کو کیوں ملا؟ ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے. دنیا کا شاید ہی کوئی جگہ اس طرح رات اور دن میں یعنی سفر ہوتا ہو یا وہاں پر قیام ہوتا ہو جتنا کہ اس سرزمین پر ہوتا ہے جو ام القریٰ ہے، کہ جہاں پر یہ پہلے بسا کرتے تھے. پھر فرمایا اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے پہلوں کی تباہی میں اور ان کا صفایا کرنے والے عذاب میں اور ایمان والوں کے بچ جانے کا میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پھر فرمایا کیا یہ پہلے لوگوں کے حالات نہیں سنتے کہ ان کا انجام کیا کچھ ہوا؟ اور اسی طرح پانی کے بارے میں کہ اللہ کے لطف و کرم اور فضل و احسان کا بیان ہے کہ وہ یا تو آسمان سے مے برساتے ہیں یا پہاڑی علاقوں میں جگہ جگہ چشمے جاری فرما دیتے ہیں. پھر ندی نالوں اور دریاؤں اور نہروں کے ذریعے سے وہ پانی کھیتیوں کو اور سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں. پہاڑوں کی اونچائی سے پانی آ کر میدان میں پھیل کر خشک زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. ارض الجروزی، وہ زمین جہاں گھاس کا تنکا تک نہیں ہوتا تھا. جیسے سورہ کہف آیت نمبر 8 میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
اور ہم زمین کے تمام بہاروں کو مٹا کر اسے چٹیل اور بے آب و گیا والا میدان بنا دیں گے، یعنی زمین خشک بنا دیں گے جس سے گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں پیدا ہوگا۔ دریائے نیل کے بارے میں آتا ہے کہ مصری فتح مصر کے بعد حاکم مصر عمرو بن عاص سے کہنے لگا کہ دریائے نیل ہر سال بغیر ایک بھیٹ لیے جاری نہیں ہوتا۔ ہم ہر سال ماہ بونا کی 12 تاریخ کو ایک دوشیزہ کو اس کے ماں باپ کو کچھ دے دلا کر راضی کر کے اچھے جیسے اپنے وہاں وہ بلی چڑھائی جاتی ہے، تو جو دریائے نیل جو ہے مصر کا دریا، وہ جب خشک ہوتا تھا تو پہلے کے بادشاہ جو تھے وہاں کے حاکم، وہ کیا کرتے تھے کہ ہر سال کی جو ان کی تاریخ ہوتی تھی، ماہ بونا کہتے ہیں، 12 تاریخ کو ایک دوشیزہ کو اس کے ماں باپ کو کچھ دے دلا کر راضی کر کے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر اور خوب بنا سنوار کر اس میں ہم ڈال دیا کرتے تھے۔ عمرو بن عاص کہنے لگے یہ تو اسلام میں حرام ہے کہ اس طرح کسی زندہ کو یعنی بلی دینا۔ اسلام پہلی تمام رسموں کو مٹانے آیا ہے، چنانچہ وہ مخصوص مہینہ گزر گیا اور اس سال نیل کو کسی دوشیزہ کی بھیٹ نہیں دی گئی، دریا میں پانی نہیں آیا اور خشک ہونے لگا۔ تنگ آ کر لوگوں نے مصر چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ حال دیکھا تو عمرو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں واقعہ لکھا کہ یہ پہلے کے زمانے میں اس طرح کے حالات تھے، یہ کیا کرتے تھے اور اب نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے دریا کا پانی خشک ہو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا تم نے بہت اچھا کیا، میں اس خط میں تم کو ایک پرچی بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب خط عمرو بن عاص کو وصول ہوا اور وہ پرچی بھی ملی تو آپ نے اسے کھول کر دیکھا، یہ لکھا ہوا تھا اللہ کے بندے عمر کی طرف سے جو امیر المومنین ہے، دریائے نیل کی طرف یہ خط بھیجا جا رہا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اے دریا، مجھے معلوم ہوا کہ اگر تو اپنی مرضی سے جاری رہے تو خیر جاری مت ہو، اور اگر حق تعالی جو واحد و قہار ہے وہ تجھے بہاتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے جاری رکھے۔ عمرو نے یہ پرچی نیل میں ڈلوا دی۔ شام کو یہ پرچی ڈلوائی گئی، رات میں 16 ہاتھ پانی چڑھ گیا۔ ہفتے کے روز لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چڑھا ہوا پانی دیکھا۔ اللہ نے آج تک مصر والوں کو قید سے روک کر رکھا ہے۔ یعنی توحید کی اگر یہ اپنی مرضی سے بہتا تھا تو ٹھیک ہے، تو اس پر وہ چیز ہے، لیکن اگر اللہ واحد القہار کی مرضی سے تو پھر تو کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد سے بتایا جاتا ہے کہ آج تک پھر اس میں خشکی نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا جو اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کی بھی لاج رکھتے ہیں اور ان کی باتوں کی بھی وہ رکھتے ہیں کہ اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کی اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے پاس رکھا کہ ان کی دعا کو وہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں فتح فیصلہ یعنی عذاب کب آئے گا؟ تم کہتے ہیں نا قریب کا عذاب، دور کا عذاب کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ ابھی تک تو آیا نہیں، ہم کیسے مان لیں کہ تم سچے ہو؟ تو یعنی بجائے یہ کہ وہ مان لینے کے کیا کرتے تھے اور عذاب کی جلدی مچا رہے۔ کافروں کے جلدی مچانے کا بیان ہے کہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب اتر آئے گا، اس میں تم سراسر جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو اس کا وقت بتاؤ کہ کب عذاب آئے گا، آخر تمہارا غلبہ کب ہوگا؟ جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر غالب آ جائیں گے اور تم سے بدلہ لے لیں گے۔ ہم تو تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو ذلیل و خوار چھپے اور لرزہ اور ترسا دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس تنزیہ جو طنز لوگوں نے کیا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينذرون، کہہ دیجئے فیصلے کے دن یعنی آخرت کے دن نہ فائدہ دے گا ان کو ان کا ایمان لانا جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی قیامت کے دن اگر کوئی شخص ایمان لائے گا تو اس کا ایمان مانا نہیں جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اور آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان سے اعراض برتیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور انتظار کرتے رہیے، بے شک یہ بھی منتظر ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیلنج کیے ہیں نا، اب ان کو انتظار کرنے دیجئے، تو جب ہم ان کو پکڑیں گے تب اللہ کی پکڑ سخت ہوگی، کہ جب دنیا میں تم پر اللہ کا عذاب اور اس کا قہر و عتاب اتر آئے گا تو پھر ایمان لانا بے سود ہوگا، نہ مہلت دی جائے گی۔ آج کے ایمان کا اعتبار ہے، عذاب کے بعد ایمان لائے تو کیا لائے، جب تم تو ایمان بھی ناقابل قبول ہوگا اور مہلت بھی نہیں ملے گی۔ جیسے سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فلما جاءتهم رسلهم، پھر جب امتوں کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے پاس والے علم پر اترانے لگے اور ان پر وہ عذاب ٹوٹا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر ہمارا عذاب دیکھ کر توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہو گئے۔ فتح سے فتح مکہ مراد نہیں ہے، کیونکہ فتح مکہ کے دن تو آپ نے مکہ کے لوگوں کا ایمان قبول فرما لیا تھا جو تقریباً 2000 تھے، اور آپ نے انہیں تلقا کے نام سے پکارا تھا، بلکہ فتح سے فیصلہ مراد ہے، جیسا کہ فرمایا ففتح بینی و بینہم فتحا، سورہ شعراء، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ اور سورہ سبا میں ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اللہ ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے۔ تو آپ فعارض عنہم، آپ ان سے اعراض برتتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اعراض کی پرواہ نہیں کیجیے۔ یعنی آپ مشرکوں سے اعراض کرو اور اطمینان سے تبلیغ فرمائیے۔ فرمایا اتبع ما اوحی الیک، آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کریے۔ پھر فرمایا اور انتظار فرمائے، حق تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اسے عنقریب پورا کر دیں گے اور آپ کو دشمنوں پر غالب فرمائیں گے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے منتظر ہیں اور آپ کے دشمن آپ کے زوال و انحطاط کے منتظر ہیں۔ اور یقولون شاعر، کیا دشمن کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ ہم اس پر زمانے کی گردش کے انتظار میں ہیں، آپ جلدی اپنے صبر کا اور تبلیغ کرنے کا حسن انجام دیکھ لیں گے۔ حق تعالیٰ آپ کو غلبہ اور امداد عطا فرمائیں گے اور تقویت پہنچائیں گے، اور دشمن اپنے ارمانوں کے خلاف دیکھ لیں گے۔ جب ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا پڑے گا، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ کیا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب لوگوں کو ایک ہوم ورک دیا گیا تھا، جو نئے لوگ جن لوگوں نے پورے ملک سے یاد نہیں کی ہے وہ ہر روز ایک آیت یاد کرے، تاکہ ایک ہفتے میں کم سے کم 7 آیتیں ہو جائے۔ کہ کسی نے شروعات کی اس چیز کی، جن کو پہلے سے یاد ہے وہ تو الحمدللہ، جن کو نہیں یاد ہے ان کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا تھا کہ آپ لوگ یاد کرنا شروع کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع میں ہم نے بتایا نا کہ کیا ایک بار بولے، کیا بولے؟ سننے نہیں آیا۔ سورہ ملک کے بارے میں نئے لوگ جن لوگوں نے نہیں یاد کیا تھا ان کو ہوم ورک دیا گیا تھا نا، کہ وہ روزانہ ایک آیت یاد کرنا شروع کرے، تو 7 دن میں کم سے کم 7 آیتیں ہو جائے گی، تو آپ کی ایک مہینے میں ڈیلی کی ایک آیت ہوگی، تو 30 دن میں آپ کو پوری سورہ ملک یاد ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، یعنی سونے سے پہلے ہی اس چیز کا اہتمام ضرور کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے، اور سب سے بڑی چیز کہ اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھتے تو بہت ہیں، سنتے تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ کی پسند کا اور اللہ کے مخلوق کے فائدے کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں کہیں بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے اور تکلیف میں مبتلا، اللہ تعالیٰ ان سب کی تکلیفوں کو دور کرے، ان کو جلد سے جلد فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی متا نصر اللہ یا رب، اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیجیے اور ان کی پریشانیوں کو دور کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد سے جلد ان کو اس اذیت سے باہر نکالیے اور ان کی شہادتوں کو قبول کیجیے۔ اور اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان وذل الشرک والمشرکین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔